بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یونائٹڈ پاکستان شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر پر قائم سیاسی انقلابی پارٹی ہے، اور یونائٹڈ پاکستان کا نظریہ انقلاب پاکستان میں مسلط گماشتہ سرمایہ داری نظام، فرسودہ جاگیرداری ڈھانچہ اور امریکی سامراجی غلبہ، ان کے خلاف عدم تشدد کے اصول پر کاربند رہتے ہوئے ہمہ گیر انقلاب برپا کرنا ہے۔ یونائٹڈ پاکستان کے بنیادی فلسفی اور امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں۔ شاہ ولی اللہ یونائٹڈ پاکستان کے امام اور فلسفی اس لیے ہیں کہ دین اسلام کے دور عروج اور زوال کے سنگم پر شاہ ولی اللہ پیدا ہوئے، اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ زوال کو گہرائی میں جا کر سمجھا، بلکہ اس کے سدباب کے لیے ایک مکمل پروگرام بھی پیش کیا، اور پھر انسانی سماج جو ہزاروں سال کے ارتقاء سے گزر کر زرعی عہد سے نکل کر مشین ایج میں داخل ہو رہا تھا، اس اعتبار سے مشین ایج کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بنیادی طور پر شاہ ولی اللہ نے دین اسلام کی جدید ترین تعبیر دین یا انٹرپریٹیشن پیش کی، جو سائنٹیفک بنیادوں پر تھی، جو ریشنلزم کی بنیاد پر تھی، اور مشین ایج کے تمام تر تقاضوں کو اس میں ایڈریس کیا گیا تھا۔ شاہ ولی اللہ نے تاریخ انسانی کو کنگالا، فطرت انسانیہ کی گہرائیوں میں موجزن ہوئے، اور دین اسلام کے ہزار سالہ دور عروج اس کے اوپر گہرا غور، فکر، تدبر اور تفکر کیا، اور پھر نئے دور کے تقاضوں کے مطابق اپنا جامع فلسفہ اور فکر وہ پیش کیا۔ اسی لیے شاہ ولی اللہ اپنی کتاب انفاس العارفین میں یہ فرماتے ہیں کہ میں یہ جو حکمت عملی پیش کر رہا ہوں، یعنی عمرانی نظام، اپنا فلسفہ اور فکر، اس کی تین بنیادیں ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جماعت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجتماعی عمل۔ ان تین بنیادوں پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے مشین ایج کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے مکمل ایک کمپریہنسو پروگرام پیش کیا، اور فک و کلی نظام کے عنوان سے معاشروں کے اندر ہمہ گیر انقلاب کا نعرہ مستانہ بلند کیا۔ تو شاہ ولی اللہ اس مشین ایج کے بنیادی فلسفی اور امام ہیں، جنہوں نے ریشنلزم کی بنیاد پر ایک مربوط فلسفہ اور فکر پیش کیا۔ اس یونیورس اور پھر انسانی سماج، ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے وجود کی وحدت اور تدبیر کی مرکزیت پر مبنی شاہ ولی اللہ نے اپنا فلسفہ اور فکر پیش کیا، جس سے انسانی سماج کے لیے بنیادی اور اساسی نظریہ وحدت انسانیت کا پیش کیا، اور وحدت انسانیت کی بنیاد پر انسانی سماج میں جن رویوں کو ناگزیر ٹھہرایا وہ انسان دوستی کے رویے تھے، اور وحدت انسانیت کی بنیاد پر سیاسی، سماجی، معاشی تشکیل اس کے بنیادی اصول دیے۔ اور اسی شاہ ولی اللہ کے عظیم الشان فلسفے اور فکر کو ولی اللہ تحریک کے اپنے وقت کے ترجمان، اور شاہ ولی اللہ کی ولی اللہ تحریک کے تسلسل میں امام انقلاب کے منصب پر فائز رہنے والے عبید اللہ سندھی، انہوں نے شاہ ولی اللہ کے اسی فلسفے اور فکر کو جدید ترین پولیٹیکل سائنس کی ٹرمنالوجیز میں پیش کیا، اور آج کا جو لیٹسٹ ماڈرن ذہن ہے اس کو ایڈریس کیا، اس کے ذہن کو مد نظر رکھتے ہوئے جو جدید پولیٹیکل سائنس کی ٹرمنالوجیز تھی، ان میں شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر کو ٹرانسلیٹ کر کے پیش کیا۔ اسی لیے عبید اللہ سندھی یونائٹڈ پاکستان کے امام انقلاب ہیں۔ تو شاہ ولی اللہ نے جو فلسفہ اور فکر پیش کیا، اس کا مغز، اس کی اسپرٹ، اس کی روح انسانی تاریخ،
انسانی فطرت اور دین اسلام کا 1000 سالہ دور عروج یہ تھا، اور پھر اس کی بنیاد پر جو پیرہن پیش کیا، جس کو آج کی پولیٹیکل سائنس کی ٹرمنالوجی میں امام انقلاب عبید اللہ سندھی نے پیش کیا، وہ بنیادی طور پر پیرہن کیا ہے کہ وحدت انسانیت کی بنیاد پر جو سیاسی تشکیل ہوگی وہ سیکولرزم سے موسوم ہوگی، اور سیکولرزم شاہ ولی اللہ جس کنٹیکس میں پیش کرتے ہیں اس کی سپرٹ یہ ہے کہ تمام مذاہب کی سچائیوں کی ترجمانی پر استوار سیاسی نظام، یعنی کہ اخلاق اربع پر استوار سیاسی نظام، اس کو آج کی جدید پولیٹیکل سائنس کی ٹرمنالوجی میں امام انقلاب عبید اللہ سندھی سیکولرزم سے موسوم ٹھہراتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو معاشی عدل کا کانسیپٹ ہے، جس پر پریکٹیکل نظام بھی دین اسلام نے قائم کیا اور اس کو عملی طور پر نافذ کر کے دکھایا، اس کے لیے جدید پولیٹیکل سائنس کی ٹرمنالوجی میں جو اصطلاح امام انقلاب عبید اللہ سندھی پیش کرتے ہیں وہ ہے سوشلزم۔ سوشلزم کیا ہے؟ معیشت، دولت کی عادلانہ تقسیم کی سائنس۔ اور سوشلزم اور سیکولرزم ان دونوں میں جو مغز ہے وہ دین اسلام کے 1000 سالہ دور عروج کا پریکٹیکل نظام اور اس کی تعلیمات ہے، اور جو پیرہن ہے، جو اصطلاحات ہیں آج کی جدید پولیٹیکل سائنس کی ٹرمنالوجی سے۔ اسی طریقے سے جو قومی تشکیل ہے اس کے لیے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ زبان اور ثقافت کا تحفظ ہر قوم کا بنیادی حق ہے۔ اسی بنیاد پر امام انقلاب عبید اللہ سندھی نے سراجی منشور میں آج کی زبان میں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے نیشنلزم سے موسوم ٹھہرایا کہ قومی تشکیل نیشنلزم کی بنیاد پر ہوگی۔ اسی طرح سے جو فیڈریشن ہے اس کی تشکیل وہ کس بنیاد پر ہوگی؟ وہ قومی جمہوریت کی بنیاد پر ہوگی، یعنی کہ فیڈریشن کی تشکیل میں بنیادی نظریہ قومی جمہوریت کار فرما ہوگا، جس میں تمام اکائیاں حق خود اختیاری کی بنیاد پر اپنے تشخص کو برقرار رکھتے ہوئے، اپنے وسائل پر تصرف کے اپنے بنیادی حق کو برقرار رکھتے ہوئے آزادانہ، رضاکارانہ اور برابری کے اصول پر ساورنٹی کو مل کر مشترکہ طور پر ایکسرسائز کریں گی۔ یہ ہے قومی جمہوریت۔ اور اسی طریقے سے جو نظام حکومت ہوگا وہ ڈیموکریسی ہوگا، جمہوریت ہوگا، یعنی کہ شاہ ولی اللہ نے دین اسلام کے بنیادی کانسیپٹ امام الحق کو مشین ایج کے تقاضوں کے مطابق فرد سے اٹھا کر جماعت پر منطبق کیا کہ آج کے دور میں امام الحق جماعت ہوگی، عقلاء القومی و مبرزیہم، قوم کے عقل مند اور سربراوردہ اور منتخب لوگ وہ قوم کی قیادت کریں گے۔ اس اصول کے اوپر جو جمہوریت، جدید پارلیمانی جمہوریت ہے، وہ بنیادی نظریہ اسی اصول کے اوپر استوار ہے۔ اسی لیے امام انقلاب عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں جدید پارلیمانی جمہوری نظام کا جو نقطہ آغاز ہے شاہ ولی اللہ کا یہ کانسیپٹ ہے کہ امام الحق فرد نہیں جماعت ہوگی، اور اس کا اطلاق آج کے دور میں پارلیمنٹ کے اوپر ہوگا۔ تو یہ عظیم الشان جو فلسفیانہ نظام فکر ہے، یعنی کہ وحدت انسانیت کی بنیاد پر جو سماجی اور عمرانی تشکیل ہوگی اسے سیکولرزم سے، سوشلزم سے، نیشنلزم سے، جمہوریت سے اور قومی جمہوریت سے موسوم ٹھہرایا جائے گا۔ اور اس کی بنیاد، اس عظیم الشان نظام فکر کی بنیاد وہ فطرت انسانیہ ہے، وہ دین اسلام کی عدل کی تعلیمات ہیں، اور اس نظام فکر میں جو بطور روح کے کارفرما ہوگی وہ اخلاق اربع ہوں گی، جو تمام مذاہب کی مشترکہ سچائیاں ہیں جو انسانی فطرت کے بطن سے پھوٹتی ہیں، ان پر استوار یہ سیاسی، معاشی، معاشرتی اور سماجی نظام ہوگا۔ اور پھر اس کے تحت شاہ ولی اللہ نے یہ جو فلسفہ اور فکر پیش کیا، اس کی بنیاد پر یہ یونائٹڈ پاکستان کی سرزمین پر ایک ہماگیر انقلاب برپا کرنا چاہتی ہے۔ تو گویا کہ یونائٹڈ پاکستان اپنی نوعیت کی واحد منفرد سیاسی انقلابی پارٹی ہے جو شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر پر قائم ہے، اور جس کا ہدف واضح اور دو ٹوک پاکستان میں گماشتہ سرمایہ داری نظام،
فرسودہ جاگیرداری ڈھانچے اور امریکی سامراجی غلبے کے خلاف عدم تشدد کے اصول پر رہتے ہوئے پارٹی پالیٹکس کے ذریعے سے، عوامی جد و جہد کے ذریعے، سیاسی جد و جہد کے ذریعے، تنظیمی جد و جہد کے ذریعے سے ہماگیر انقلاب برپا کرنا ہے، اور یہ انقلاب یونائٹڈ پاکستان برپا کر کے رہے گی، اور یہی انقلاب پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے مقدر کو سنوارے گا، اور یہی انقلاب پاکستان کو دنیا کی اقوام میں سربلند اور باوقار مقام دلائے گا، اور یہی انقلاب کل دنیا انسانیت کے لیے سورس آف انسپریشن ہوگا۔ اسی لیے میں آج اس پلیٹ فارم سے پاکستان کے تمام نوجوانوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں، یونائٹڈ پاکستان کا دست و بازو بنیں اور شعور حاصل کریں، اور تربیت کے پروسیس سے گزر کر اس اجتماعی انقلابی لیڈرشپ کا حصہ بنیں جس نے یقینی طور پر مستقبل میں پاکستان میں شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر پر اس ہماگیر انقلاب کی قیادت کرنی ہے۔ تو اس لیے سب نوجوان آئیں، اس پارٹی کا حصہ بنیں، تاکہ ہم مل کر پاکستان میں انقلاب کے خواب کو شرمندہ تعبیر ٹھہرائیں۔ شکریہ۔